تھا اس کا بیٹا، یعنی ان 4 آدمیوں کو عورت جہنم میں لے کے جائے گی۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہ اگر لڑکی کا باپ ہے تو اس کے ذمے ہے کہ اس کو سمجھائے، اس کو اچھی تعلیم دے، اس کو پردے میں رکھے اور اس کو سکھائے کہ اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے اور اسلام ہم سے تقاضا کیا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ اگر اس کا باپ اس کو منع نہیں کرے گا، وہ جیسے چاہے کرتی رہے۔ فرمایا کہ اگر اس کو منع نہیں کرے گا، وہ بے حیائی کرے گی، بے پردہ رہے گی، نماز کی ادائیگی نہیں کرے گی، اسلام نے جو اس کے اوپر حکم لاگو کیا اس پر عمل نہیں کرے گی، تو فرمایا وہ اپنے والد کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ اور دوسرا اس کا بھائی کا حق بنتا ہے کہ اپنی بہن کو سمجھائے، اس کو بتائے کہ اسلام کیا چاہتا ہے۔ اگر وہ بھی بے حس اور بے غیرت بن کے کھڑا رہا اور اس نے اپنی بہن کو سمجھایا نہیں، تو فرمایا کہ اس کو بھی وہ جہنم میں لے کے جائے گی۔ اور تیسرا اس عورت کا شوہر کے پاس اس کے پاس ایک دھمکی بھی ہے کہ وہ اس کو دھمکی دے سکتا ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا اگر تو اسلام پر عمل نہیں کرے گی، تو پردہ نہیں لے گی، تو نماز نہیں ادا کرے گی۔ لیکن وہ بھی دیکھتا رہا کہ کیا چل رہا ہے، بس وہ خوش خبری میں مشغول رہا، اسے بھی کوئی عقل نہیں آئی کہ یہ میری عورت کیا کر رہی ہے۔ فرمایا وہ اس شوہر کو بھی جہنم میں لے کے جائے گی۔ اور چوتھا اس کا بیٹا، اگر بیٹا اپنی ماں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کیسے کام کر رہی ہے، اسلام کی پابند نہیں ہے، تو بیٹا بھی اپنی ماں کو سمجھائے کہ یہ غلط کام ہے۔ اگر بیٹا بھی خاموش رہے گا تو وہ بھی کل مجرم ہوگا۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ 4 مردوں کو ایک عورت جہنم میں لے کے جائے گی، اس پر غور کرنا چاہیے اور ہم کو اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ عورت ہمیں جہنم میں لے کے جائے گی۔ تو کل قیامت کے دن یہ نہ ہو کہ وہ آپ کا گریبان پکڑ لے، وہ عورت، وہ بچی، وہ لڑکی، وہ بیٹی، کہ میرے باپ نے مجھے نہیں سمجھایا تھا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کر دے کہ یا اللہ اس نے مجھے سمجھایا ہی نہیں کہ اچھا کیا اور برا کیا ہے۔ اور وہ بہن اپنے بھائی کے بارے میں رب کی بارگاہ میں شکایت کر دے کہ یا مولا یہ میرے بھائی ہے، دیکھتا رہا، اسے مجھے کہا ہی نہیں کہ یہ غلط ہے، اس سے رک جا۔ اور اگر عورت اپنے شوہر کے بارے میں شکایت کر دے کہ یہ میرا شوہر تھا، مجھے دھمکی دے سکتا تھا کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا اگر تو اس طرح کرے گی، تو پردے میں رہے، تو نماز ادا کرے، تو اپنے گھر میں رہے، تو اس نے مجھے منع نہیں کیا۔ اور فرمایا کہ یہ بیٹی جو ہے، یہ لڑکا جو ہے، یہ اس کا جو بیٹا ہے، اس کو بھی عورت اگر شکایت کر دے کہ یہ میرا لڑکا تھا، یہ مجھے کہتا کہ اے امی جان میں تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا جب تک تو ایسے نہیں کرے گی، تو نماز نہیں پڑھے گی، تو باپردہ نہیں رہے گی، میں تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا۔ وہ کہتے کر سکتا تھا لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا۔ قیامت کے دن وہ سب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور وہ اس کی شکایت کرے گی، اور لڑکی آپ کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو جائے گی، آپ نے اگر اس کو نہیں سمجھایا تو اس کے بارے میں پوچھے گی اور رب تعالیٰ گرفت فرمائے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، پردے کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، ان کو یہ خدشہ تھا کہ پوری زندگی کسی غیر محرم مرد کی میرے اوپر نظر نہیں پڑی، اور ان کے اندر یہ خوف تھا کہ کہیں جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں اور میرے کفن پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ لیکن اب کتنا پردے کی اہمیت ہے کہ اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کو اس چیز کا خدشہ ہے کہ کہیں غیر محرم مرد میرے کفن کے اوپر سے مجھے نہ دیکھ لیں۔ اور آپ رونے لگی تو ایک صحابیہ وہاں موجود تھی، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کی کہ ہے اپنے جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں حبشہ میں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر عورتیں جو ہیں وہ اس طرح کی درختوں کی شاخوں کو اکٹھا کر کے ڈولی بنا لیتی ہیں، اور ڈولی کے اوپر وہ کپڑا جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں کہ اس کے اندر سے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے، حضرت اپنے جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ ڈولی بنا کر اس کی شاخیں کی منگوائی اور اس کی شکل بنائی اور اس کے کپڑا ڈال دیا، اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دیکھا تو وہ مسکرائی۔ اور راوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرائی نہیں، لیکن جب آپ نے وہ ڈولی دیکھی
کہ اس کے اندر میں جب وفات پا جاؤں پھر بھی میری عزت جو ہے وہ میں پردہ رہوں گی، تو آپ مسکرائیں کہ یہ میرے جو ہے وہ پردے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں جب اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو پھر مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میں بے پردہ ہوں گی۔ تو اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ مسکرائیں، نبی فرماتے ہیں کہ نہ اس سے پہلے مسکرائیں نہ اس کے بعد مسکرائیں، جب سے نبی علیہ السلام اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے۔ تو اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے یہ نبی فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم آج کس طرف جا رہے ہیں، کہ ہم اس دنیا میں زندہ رہ کر بھی بے پردہ ہیں، اور ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو پھر بے پردہ نہ ہو جاؤں۔ حضور علیہ السلام کے فرامین سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بندے کو جو مرد ہے اس کو بھی اپنی نگاہ نیچی رکھنی چاہیے، اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے، اور عورتوں کو بھی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، آپ کا ایک لڑکا جو ہے آپ کا ایک صاحبزادہ شہید ہو گیا جنگ میں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے پر پردہ ڈال کے نقاب کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کسی نے کہا کہ آپ اس حالت میں بھی باپردہ ہیں کہ آپ نے اپنے چہرے پہ نقاب کیا ہوا ہے، کپڑا ڈالا ہوا ہے، کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں نے اپنا بیٹا کھو دیا لیکن میں نے حیا نہیں کھوئی، میں نے بیٹا کھویا ہے اپنی حیا نہیں کھوئی۔ اور آج ہم نے ہمارے حالات اپنے معاملات دیکھ لیں کہ اگر کسی کا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اپنے بات بتاتے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ میں سرائی اسپتال میں تھا کہ وہاں پر کوئی عورت فوت ہو گئی، تو اس کی بیٹیاں تھیں یا جو بھی تھا، ان لڑکیوں نے میرے سامنے، لوگ سامنے تھے ہسپتال میں، انہوں نے اپنے کیچے جو ہے وہ اتار دیے، اپنے دوپٹے اتار کے پھینک دیے، اور وہ جو ہے ایسے ننگی ہو کے وہ جو ہے پیٹنے لگی، دوپٹہ اتار دیا۔ کیا یہ اسلام تھا؟ اور حضرت خلاد کا فرمان سنے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا بیٹا ضرور کھویا، نوجوان بیٹا، لیکن اپنی حیا نہیں کھوئی۔ اور ہم کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ بے شک جانے والے نے تو چلے جانا ہے، ہر ایک کی موت ہے، ہم کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم بھی حیا ہو جائیں کہ ہمارا کیا حال ہوگا وہاں پر۔ تو ایسے لوگ کرتے ہیں کہ لوگ دوپٹے جو ہے وہ اتار دیتی ہیں عورتیں اور پیٹنا شروع کر دیں، حالانکہ یہ لوگ یہ بیان کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے، اس کے بارے میں بہت سخت فائدے ہیں۔ اور یہ مثال سمجھیں کہ اگر ایک پلیٹ مٹھائی ہو اور اس کو آپ دام کے رکھ دیں تو پھر اس کے اوپر کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے، مکھیاں نہیں آئیں گی۔ اگر اسی مٹھائی کو آپ ننگا کر کے رکھ دیں تو پھر اس کے اوپر کیڑے مکوڑے، اس کے اوپر مکھیاں آئیں گے، پھر آپ کہیں گے، آپ شکایت کریں کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ مکھیاں اس کے اوپر آ گئی، پھر یہ بے وقوفی ہے، آپ نے پہلے اس کو نہیں ڈھانپا۔ اور اسی طرح عورت کی مثال ہے، عورت چھپانے کی چیز ہے، اگر آپ اس کو پردے میں رکھیں گے تو آپ کی عزت محفوظ رہے گی، اگر آپ اس کو ننگا کر دیں گے وہ بے پردہ ہوگی، بازاروں میں سرے ننگا سر لے کر پھرے گی، اور وہ تفریح گاہوں میں سینماؤں میں جائے گی، اور اسی طرح وہ گلیوں کوچوں میں پھرے گی، تو پھر آپ شکایت کریں گے کہ لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور لوگ اس کی طرف ہاتھ دراز کرتے ہیں، لوگ اس کی طرف زبان دراز کرتے ہیں، لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ زبانیں اپنی کستے ہیں، تو پھر یہ آپ کی بے وقوفی ہوگی کہ آپ نے پہلے ہی نہیں سنبھالا۔ اگر آپ اس کو پہلے ہی اس کو اپنی اوقات میں رکھتے، اس کی حفاظت کرتے، اس کو سمجھاتے، اس کو پردے میں رکھتے، تو پھر آپ یہ شکایت نہ کرتے۔ اور اسی طرح کہ جو خانہ کعبہ کا غلاف ہے وہ کس وجہ سے اس کے اوپر ہے کہ وہ عزت والا ہے، عزت والی چیز کے اوپر غلاف ہوتا ہے، جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کے اوپر غلاف ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید کو ایک اور غلاف ہے، یہ قیمتی چیز ہے، یہ قرآن مجید ہے، مقدس کتاب ہے، کسی اور کے اوپر غلاف نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جو مقدس عورتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر غلاف ہوتا ہے، مقدس عورتیں جو ہوتی ہیں جو اسلام کی ماننے والی ہیں ان کے اوپر پردہ ہوتا ہے، جو بے حیا ہوتی ہے وہ سریعام پھرتی ہیں، ان کو کوئی شرم حیا نہیں ہے۔ اور جو چیز مقدس اور چھپانے والی ہوتی ہے، آپ حساب لا لیں کہ اگر آپ کے پاس سونا ہے تو آپ اس کو چھپا کے رکھیں گے، کسی کو نہیں بتائیں گے کہ میرے پاس سونا ہے، میرے پاس نہیں ہے، اس کو سنبھال دیں۔ اور کیا یہ عورت اس سونے سے بڑھ گئی، کم ہو گئی ہے کہ ہم اس کو سر عام جو ہے وہ لوگوں کو دکھائیں اور اس کو سر عام اس کی حیا کا جو ہے وہ جنازہ نکال دیں؟ یہ سونے سے اس کی قیمت زیادہ ہے، زیادہ۔ اگر آپ بازار جائیں اور آپ 1 کلو یا
جتنا بھی گوشت لے کر آئے آپ اس کو سنبھال کے لیں، کہیں کبھی جو ہے وہ اس کو کوئی چیز اس کو لے نہ لے اور کبھی اس کو نوچ نہ لے، یعنی وہ ضائع نہ ہو جائے کہ میں اس کی قیمت ادا کی ہے۔ اور اسی طرح عورت جو ہے کیا یہ 1 کلو گوشت تھا اس کی ہم نے حفاظت کر لی، اور یہ جو کئی کلو کی یہ عورت ہے آپ اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، کیا اس کی گوشت سے کم عزت ہو گئی ہے؟ لہٰذا اس کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ آج جو یہ سانحات ہو رہے ہیں یہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم بے حیا ہو گئے ہیں، نہ مردوں کے اندر کوئی عزت رہی ہے، نہ ان کے اندر کوئی حیا رہی ہے، اور نہ عورتوں کے اندر رہی ہے۔ سر عام بازاروں میں ننگے ساتھ پھر رہی ہیں، کوئی کسی کو روکنے والا نہیں، باپ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ جب باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے وہ ننگی فلمیں دیکھے گا تو وہ اس کو کیسے سمجھائے گا؟ اگر ڈراموں میں نے پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھی تو وہ شخص بتا رہا کہ فلاں چینل میں وہ ڈراموں میں جو سسر ہے وہ اپنی بہو پہ فدا ہے، لیکن اگر ڈرامے ہمیں یہ سکھائیں گے تو پھر ہماری عزتیں کہاں جائیں گی؟ ہماری بہن بچیاں جب بیٹے یہ دیکھیں گے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ سسر اپنی بہو پہ فدا ہے اور سالہ اپنی سالی پہ فدا ہے، کیا یہی اسلام تھا؟ ان چینلوں پر پابندی ہونی چاہیے، اور آپ کو اس چیز کو ہم اپنے گھر سے نکالنا چاہیے جو ہمارے گھر میں بے حیائی اور بے غیرتی پھیلا رہی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کی عزت کی بھی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔